بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے ہی معراج پر لے جایا گیا۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی بیت ہمقدش کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ سیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک سیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ کسی عمارت کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دی گئی۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر مسمار کر دیا گیا۔ جنرل ٹائٹس کے حکم پر شہر میں قتل عام ہوا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 27,000 کو غلام بنا لیا گیا۔ اس طرح رومیوں نے پورے شہر میں کوئی متنفس باقی نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی ارض فلسطین سے بنی اسرائیل کا عمل تک مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 20ویں صدی کے شروع تک پورے 2000 برس یہ لوگ جلا وطنی اور انتشار یعنی ڈائسپورا کی حالت میں ہی رہے۔ جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، جو آج تک تعمیر نہ ہو سکا، اور اسی کی تعمیر کے لیے آج کے یہودی سرگرداں پھرتے نظر آتے ہیں۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے شریدہ سرج یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، تب تک یعنی 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر نو عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بالفور ڈکلیریشن کے ساتھ بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت عام دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور یروشلم کو بین الاقوامی شہر کا درجہ دے دیا گیا۔ جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔
اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اردن کے قبضے میں آ گیا۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ 1969 کو مائیکل ولیم روہان نامی ایک یہودی نے مسجد الاقصی کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے مسجد کا بعض حصہ نظر آتش ہو گیا اور چھت گر گئی، اور مسجد کا قدیمی ممبر بھی اسی کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسلامی دنیا میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مسلم ممالک نے اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC کی بنیاد ڈالی۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ابھی تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ یا ویلنگ وال اور ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے، جس کی حمایت امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا سفارت خانہ بھی یہاں منتقل کروا دیا ہے۔ اسرائیل کے اعلان آزادی سے لے کر اب تک اسرائیل گاہے بگاہے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل کر رہا ہے۔ یہ وقت امت مسلمہ کے لیے متحد ہونے اور اٹھ کھڑے ہونے کا ہے۔